اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو السلام علیکم یہ کلاس 8 سبجیکٹ اردو اس لیسن پڑھنے آج گوتم بدھ پیج نمبر 83 گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپلوستوں کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کے سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا نیپال کے موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل پر پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کو کھوگر نہیں ہوئے۔ وہ بے کل رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہے اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل سرود بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں، مورہ ہوا اور دائمی مسرت کے حامل ہو۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنے ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخر کار ایک ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل اور استغراق کیا کہ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں ایک چستون کے سبھی ٹکڑے سے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ گوتم بدھس اوس اصل ناو سدھارتھ، سوس امن بدھن ہند زُڑ۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذہب میں سے یس دنیا کو مذہبوں مز اخ مذہب چھ یہ بدھن ہند۔ سدھارتھ کپلوستوں کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کے سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر یہ اخ شہر اخ کت نزدیک شمالی ہندوستانس نزدیک۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، ام سن ذات کیا اس گوتم شاکیہ اس قبیلہ اس شاکیہ، نیپال کے موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ یہ چھ زامت 563 قبل مسیح میں۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر زاد بہن سے ہوئی۔
19 وُہُر اوس یہ أمِس ہسا کوٚرُکھ خاندر کَتھ سۭتۍ کوٚرہس مامتر بیٚنہِ سۭتۍ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تاہم وہ خود اس ماحول کو کھوگر نہیں ہوئے وہ بے قرار رہتے دپان سُہ ہسا اوس ہمیشہ روزان بے قرار سُہ ہسا اوس اصل ماحول زامُت اصل عٲش آرامس منٛز مگر مایوس اوس روزان انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں وہ اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں حتیٰ کہ اہل سرود بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے تھے دپان یہ اوس ہمیشہ روزان ناخوش نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے صدارت نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے مارا ہوا اور دائمی مسرت کے حامل ہو 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنے ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا دپان یہ سا 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنے ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا سو 29 وُہُر تم ہسا درٛاو اتہِ سچ کی تلاش کے لیے وقف کر وہ محل سے پنہ محل منز درٛاو یہ گو روان انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو قرض ترو یہ اتہ یہ سا درٛاو وہ ایک مخلص یوگی بن گئے یہ سا بنا مخلص اخ یوگی کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا انہیں کو اکس یوگس نش علم حاصل ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل واضح کیے یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال دپان ییٚلہِ ہسا یہ درٛاو اور یہ ہسا بنیا اخ سنیاسی اخ یہ لوگ فاقہ کشی کرنے آخر کار اس سے ادراک ہوا کہ جسم کی اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینے شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک یل واریاہ ٹائم گو پتہ ہسا ترو یہ فاقہ کشی تو یہ ہسا لوگ بیٚیہِ پٲٹھۍ کھٮ۪وان اوس تِتھے پٲٹھۍ لوگ کھٮ۪نہِ بیٚیہِ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل میں اشتراک کیا آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے انہیں ایک چیستان سے کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے دپان یہ ہسا بیوٹھ اکہ دۄہ کتھ أکِس کُلِس تل صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری اتھی کُلِس تل ہسا اوس بہت واریاہس ٹائمس امس فکر کہ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ام ہسا کہ یہ کیا اوس سوچان امیک حل کوڑ وہ یہ کہ اب وہ بدھ بن گئے کیا بنا ام بد بدھ جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں تب ان کی عمر 35 برس کی تھی تم دہ کٔژ وُہر اوس یہ 35 وُہر باقی وسلام